وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ آیت الکرسی ہے، اللہ تعالیٰ شان بیان ہوتی ہے اس کے اندر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات. یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوتی ہے. اور آیت الکرسی کے آخری ورڈز جو ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کیا پھر کہیں تو اللہ کا ایک نام علی بھی ہے. اس کا ترجمہ ہے وہ علی ہے اور عظیم ہے. سب تعریفیں کر کے نا اس کی، اور آخر میں کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی کا مطلب برتر، بلند ہوتا ہے. یہ علوف نکلا ہے یہیں سے، سب سے اعلیٰ و اولا. سو اعلیٰ علوف، اس کا مادہ عین لام اور یا. علویت، علویت، اعلیٰ. تو یہ اللہ کا ایک نام ہے. اب جب کہتے ہیں یا اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ذرا کہہ دیں. پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب کہہ دیا یا اللہ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رحمان، کہ یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کی صفت ہے نا، اس کو یا سے ہم پکار رہے. تو یا رحیم کہہ دیا تو یا ستار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ یا غفار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ یا قہار، یا سلام. اور جب یہ سارے کچھ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یا علی کہنے میں کیا حرج ہے؟ جب سب کچھ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. 99 نام لیں تو 99 میں ایک نام یہ بھی ہے. یہ تو ہمارے بنائے ہوئے نام ہے نا ہم انسانوں کے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے تو اتنے نام ہیں کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا، نہ اللہ کے نہ اس کے رسول کے. لیکن یا علی کہنے میں ناد علی کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، ناد کہتے ہیں ندا سے نکلا ہے. یہ ایک منقبت ہے جو ناد علی کے نام سے مشہور ہوئی. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استغاثہ ہے، اور وہ یا علی یا علی. تو یا علی پہ تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی یا علی پہ اعتراض کرنے والے تو خود اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ بتا دوں، یہ نام کس نے رکھا؟ حضرت علی کا نام حضور نے رکھا. حضرت علی کا نام کسیرا میسر نشد این سعادت، کسی کو یہ سعادت نصیب، کسیرا میسر نشد این سعادت بکابہ ولادت بمسجد شہادت. بکابہ ولادت بمسجد شہادت. وہ جو پیدا حرم کے اندر ہو رہے ہیں اور وہ آنکھیں نہیں کھولتے، وہ آنکھیں نہیں کھولتے. والدین سمجھتے ہیں شاید کوئی آنکھوں میں پرابلم ہے، آنکھیں بند رکھے ہوئے ہیں. قربان جائیں، جب حضور آ کے اٹھاتے ہیں تو علی آنکھ کھول لیتے ہیں.